آپ نے اکثر ایکشن فلموں کے ٹائٹل پر ایک انگریزی فقرہ سنا ہوگا، ون مین آرمی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ون مین آرمی کسے کہتے ہیں؟ ون مین آرمی اس آدمی کو کہتے ہیں جو اکیلا پوری فوج جتنا کام کر جائے۔ ون مین آرمی کی اصطلاح سب سے پہلے اسرائیل کے تیسرے وزیر اعظم ہلیوی ایشکول نے ایک اسرائیلی جاسوس ایلی کوہن کے لیے 1965 میں استعمال کی۔ ایلی کوہن کو 1949 میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے قیام کے بعد سے لے کر اب تک ادارے کا اہم ترین جاسوس قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، ایلی کوہن ہی وہ جاسوس تھا جس کی فراہم کردہ معلومات کی وجہ سے اسرائیل نے صرف 6 دن کے اندر اندر شام کو شکست دے دی تھی۔ ایلی کوہن کون تھا، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، ایلی کوہن 26 دسمبر 1924 کو مصر کے شہر اسکندریہ کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا پیدائشی نام الیاہو شاول کوہن تھا۔ کوہن نے اپنی ابتدائی تعلیم اسکندریہ کے یہودی اسکول سے حاصل کی اور بعد ازاں قاہرہ یونیورسٹی کے ایک انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ تاہم وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکا۔ کوہن کو عربی اور عبرانی زبان کے علاوہ فرانسیسی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ 20 سال کی عمر میں کوہن عالمی صہیونی تحریک میں شامل ہو گیا۔ اس نے معروف اسرائیلی جاسوس جان ڈارلنگ کی سرپرستی میں کام کیا اور 1956 میں سوئز بحران کے موقع پر مصری حکومت نے کوہن کو گرفتار کر کے تقریباً 2 برس تک قید میں رکھا۔ رہائی کے بعد 1957 میں کوہن اسرائیل چلا گیا۔ اسرائیل آنے کے 2 سال بعد اس کی شادی نادیہ مجالد نامی خاتون سے ہوئی جو عراقی یہودی عورت تھی۔ 1960 میں خفیہ ایجنسی میں بھرتی ہونے سے پہلے بطور مترجم اور اکاؤنٹنٹ ایک اخباری ادارے میں بھی کام کیا۔ 1961 میں اسرائیلی ایجنسیوں نے اسے ایک نئی پہچان دی اور اس کا نام کامل امین ثابت رکھا گیا۔ جاسوسی کے لیے کوہن کو شام کی سیاسی اور معاشی صورتحال سے مکمل آگاہی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ کوہن کو 1 برس کے لیے ارجنٹائن بھی بھیجا گیا۔ ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس میں اس وقت شامی تارکین وطن بڑی تعداد میں موجود تھے۔ کوہن نے وہاں ایک مسلمان شامی شہری کامل امین ثابت کے نام سے کاروبار شروع کیا اور شامی تارکین سے گھلنے ملنے لگا۔ اس نے شامی سفارت خانے کے اہلکاروں سے بھی تعلقات بنائے اور ان کا اعتماد حاصل کیا۔ وہیں اس کی ملاقات شام کے فوجی اتاشی کرنل امین الحافظ سے ہوئی جو بعد ازاں گہرے تعلقات میں بدل گئے۔ دوستو، اسرائیلی خفیہ اداروں کی تیاری اس قدر بھرپور تھی کہ جب کرنل امین الحافظ نے کوہن سے اس کے والدین کے بارے میں پوچھا تو کوہن نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ امین نے ان کی قبروں کے بارے میں پوچھا تو کوہن نے جس قبرستان کا بتایا، کرنل امین الحافظ کی سیکورٹی والوں نے جب چیک کیا تو وہاں پر اسی نام کی 2 قبریں بھی موجود تھیں۔ کوہن نے اپنے ان نئے دوستوں میں یہ بات پھیلانی شروع کی کہ وہ جلد از جلد اپنے ملک شام واپس جانا چاہتا ہے اور شام کے لیے اپنی دولت خرچ کرنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں اس نے کرنل امین الحافظ سے شام میں داخلے کے لیے ایک سفارشی خط بھی حاصل کر لیا۔ 1962 میں جب اسے شام کے شہر دمشق جانے کا موقع ملا تو ارجنٹائن میں اس نے شام کے اعلیٰ عہدیداروں سے جو تعلقات بنائے تھے ان کی مدد سے اسے شام میں اقتدار کے ایوانوں میں زبردست رسائی حاصل ہوئی۔ کوہن نے شامی فوجی عہدیداروں اور سیاست دانوں سے ایسے تعلقات بنائے کہ وہ سب کا منظور نظر ہو گیا۔ قدم جمانے کے بعد اس نے شامی فوج سے وابستہ اہم خفیہ معلومات اسرائیل تک پہنچانی شروع کر دی۔ کوہن کی جاسوسی کی کوششیں اس وقت بہت اہم تھیں۔ 1963 میں شام میں سیاسی رسا کشی کے بعد 8 مارچ کو باعث پارٹی نے شامی اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ باعث پارٹی کی قیادت اس وقت کوہن کے قریبی دوست امین الحافظ کر رہے تھے۔
اور وہ شام کے صدر بن گئے۔ کرنل امین الحافظ کو ایلی کوہن پر بھروسہ تھا۔ انہوں نے ایلی کوہن کو پہلے وزارت دفاع میں مشیر کا عہدہ دیا اور بعد میں نائب وزیر دفاع کا عہدہ بھی اس کے سپرد کر دیا۔ اب کوہن نہ صرف فوج کی خفیہ میٹنگ میں شریک ہوتا تھا بلکہ اس نے گولان کی پہاڑیوں میں شامی ٹھکانوں کا بھی دورہ کیا۔ اس دور میں گولان کی پہاڑیوں کے حوالے سے شام اور اسرائیل کے درمیان کافی کشیدگی تھی۔ اس طرح اب شامی افواج کی کوئی بھی خبر ایسی نہ تھی جو اسرائیل سے پوشیدہ تھی، بلکہ کوہن نے گولان کی پہاڑیوں پر موجود شامی فوجیوں کو گرمی سے بچانے کے بہانے ان کے ٹھکانوں پر درخت لگوا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ 1967 کی جنگ میں انہی درختوں کی وجہ سے اسرائیل کو شامی ٹھکانوں کا پتہ لگانے میں بہت مدد ملی۔ دوستو، جاسوسی پر زبردست پکڑ کے باوجود ایلی کوہن میں لاپرواہی کا عنصر بھی شامل تھا اور اس کے پکڑے جانے کی وجہ بھی یہی بنی۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے اسے بار بار متنبہ کیا جاتا تھا کہ وہ زیادہ روانی سے ریڈیو ٹرانسمیشن نہ کرے، لیکن کوہن پرواہ نہیں کرتا تھا۔ 24 جنوری 1965 کو شام کے انٹیلیجنس اداروں نے کوہن کو ریڈیو سگنل بھیجتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اس پر عدالتی مقدمہ چلایا گیا اور اس پوری عدالتی کارروائی کو ٹیلی ویژن پر نشر کیا جاتا تھا۔ آخرکار عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ اسرائیل نے اس پھانسی کو رکوانے کے لیے عالمی سطح پر ایک مہم چلائی اور پوری دنیا میں اس پھانسی کو رکوانے کے لیے مظاہرے ہوئے، مگر 18 مئی 1965 کو دمشق کے المرجع چوک پر ایلی کوہن کو 43 سال کی عمر میں سرعام پھانسی دے دی گئی۔